بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZKM میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 15 اگست ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس طرف ہیں، تو اس کا میری طرف سے تو ایک سادہ سا جواب ہے کہ اس طرف ہوں جو کہ ملک کے مفاد کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ میں کسی پارٹی کا ممبر ہوں اور نہ ہی کوئی میرے ذہن میں کوئی ایک مخصوص آئیڈیا ہے۔ جو بھی پاکستان کے مفاد میں بات کرے گا اس کی سائیڈ لیتے ہیں اور اسی کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا لیڈر یا سربراہ یا سیاست کے میدان میں جو یہ اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو کون سا ایسا شخص ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کو قائد اعظم یعنی بانی پاکستان کے اصولوں کے مطابق چلانا چاہتا ہوں۔ اب عمران خان نے حال ہی میں لاہور میں ایک جلسہ کیا، تو انہوں نے بھی کسی حد تک ایک آسپیکٹ آپ کہہ لیں قائد اعظم کا بھی حوالہ دیا۔ کاش کہ وہ جو قائد اعظم نے حکمرانی کے اصول بیان کیے تھے وہ سارے رہنما اصول اس جلسے میں بیان کر دیتے، تو ان کا قد جو ہے وہ مزید بڑا ہو جاتا۔ اور یہ وہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اس ملک کو بنانے والے کے رہنما اصولوں کو جو پورے اصول ہیں ان پہ پوری طرح عمل نہیں کریں گے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اس ملک کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے تو یہ وہ بھول جائیں۔ اس ملک کے مسائل کا حل ہی ان رہنما اصولوں کو فالو کرنے میں ہے جو کہ بانی پاکستان نے دیے تھے، اور ان اصولوں میں رواداری ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، دیانتداری ہے، احساس ذمہ داری ہے، مذہبی آزادی ہے ہر کسی کے لیے، میرٹ اور قابلیت کا احترام وغیرہ وغیرہ، کچھ اور بھی جو سب تحریری شکل میں موجود ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو عمران خان کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل بہتر رنگ میں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے لاہور میں لاہوریوں سے خطاب کیا، میں تو کہوں گا کہ لاہوریوں نے حق وفاداری تو ادا کر دیا، اور جتنی بڑی تعداد میں آئے یہ بہرحال ایک بہت ہی کہہ لیں خوشگوار اور حیرت کا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہر طبقے سے ان کا خطاب سننے کے لیے آئے۔ اور ایک اچھی بات جو ان کے خطاب میں نوٹ کرنے کو ملی کہ اس دفعہ انہوں نے ایشوز کو موضوع جو ہے وہ لیا، زیر بحث وہ لائے ایشوز، ذاتیات میں نہیں الجھے، تاہم آخر میں جا کے انہوں نے یہ چیری بلاسم اور ڈیزل وغیرہ کہہ کے، چاہے پبلک ڈیمانڈ کرتی رہے لیکن بہرحال وہ ایک لیڈر ہے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، تو ان کے خطاب کا جو ہے وہ مزہ کم از کم میرے لیے تو تھوڑا کرکرا سا ہو گیا۔ آئندہ وہ خیال رکھیں کہ ایشوز پر ہی اگر بات کریں تو بہرحال یہ اچھا ہے، اور اس چیز سے ان کی جو ہے قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ سب سے اچھی بات جو لگی وہ یہ کہ آنے والے انتخابات کے لیے غالباً ان کو یہ اب یہاں پہ احساس ہو گیا ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ بہت اچھا لگا کہ وہ اور ان کے رفقائے کار وہ خود باہر نکلیں اور جا کے جو ووٹرز ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اور ایک نقطہ جو ان کو بہرحال ذہن میں رکھنا ہوگا، اور یہ لاہور کے ضمنی انتخاب میں ثابت ہو چکا ہے کہ جب وہ ووٹرز کے پاس جائیں تو ان سے یہ ضرور وعدہ لیں کہ وہ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کریں۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ نہ نکلے جو ان کے فالوورز ہیں تو پھر کامیابی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ اب جہاں تک انہوں نے اپنے مستقبل کا ایک قسم کا روڈ میپ یا آئندہ انتخابات کا روڈ میپ تو دے دیا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا روڈ میپ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس پہ وہ عمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے گو ذکر تو کچھ کیا تھا، لیکن بڑے ہی منظم طریقے سے جو مخالفانہ چالیں چلی جا رہی ہیں ان کے بارے میں، اس پر بھی ان کو نظر رکھنی پڑے گی۔ مقتدر حلقے جو ہیں اس میں کچھ نکات جو ہیں وہ میں نے سامنے رکھے ہیں کہ جو ان کو اس وقت
عمران خان صاحب کو ان نکات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ یہ جو لندن کا دورہ ہو رہا ہے یا جو ختم ہو گیا ہے، ابھی اس کی کوئی خبر نہیں نکلی، تو یہ جو رائل ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، یہ میری اپنے ذاتی رائے کے مطابق ایک کور پلان تھا۔ اصل پروجیکٹ کچھ اور تھے، اور اس پروجیکٹ میں جو کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اگر کوئی سیاستدان بک گیا عمران مخالفت میں، تو پھر عمران خان صاحب آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس دورے پہ خاص کر نظر رکھیں، اور جو بھی کوئی آپ کی ریسورسز یا سورسز ہیں ان سے خبریں لیتے رہیں کہ اس دورے کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا۔ اسی طرح اندرون خانہ خبر ہے کہ ٹی ایل پی جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ جو تنظیم ہے بہرحال تشدد پسند ہے اور یہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس کو بھی عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس تنظیم نے جو حکمت عملی تیار کرنی ہے اس کا توڑ ان کے پاس کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جو چال چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ جو شوکت خانم صاحبہ، ان کے اور برقی فیملی جو ہے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو حوالہ بنا کے عمران خان کو احمدیہ مسلک کا جو ہے وہ ممبر بنانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے، اور ان کے مخالف جو ہیں اس احمدیہ کارڈ کو بھی ان کے لیے استعمال کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کاوشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اب اس اسپیکٹ عمران خان صاحب نے کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو بھی وہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ ہے، اس میں بھی بہت ممکن ہے کہ بہت زیادہ پریشر ڈال کے نااہلی کی یا پابندی کی تلوار جو ہے وہ چلا دی جائے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا الٹرنیٹ کہ اگر کیونکہ یہاں تو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، تو اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ ہو ہی جاتا ہے تو بہرحال نعم البدل کے طور پہ عمران خان صاحب کو ابھی سے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور کوئی ایسا منصوبہ بنا لینا چاہیے کہ پھر وہ اس کا الٹرنیٹ کیا سوچتے تاکہ وہ عملی سیاست میں اپنے کام کو جاری رکھ سکیں۔ اسی طرح جو آئی ایس آئی کا ایک انٹرنل ونگ ہے، اس میں جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے ماہر ہیں ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے، اور خبر ہے کہ ان کو اندرون ملک جو ہے وہ بعض طریقے استعمال کرنے کی جو تشدد کے ہوتے ہیں وہ اجازت دی گئی ہے۔ تو اس چیز کو بھی عمران خان صاحب ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے یہاں اس ملک میں تشدد پھیلے۔ وہ پوری کوشش کریں گے تشدد کرنے کی، لیکن کس طریقے سے عمران خان صاحب اپنے فالوورز کو بچاتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا لاہ عمل بناتے ہیں، یہ چیز ان کو ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح جو موجودہ چیف ہیں وہ بہرحال اس کوشش میں ہیں کہ 1 سال یا 2 سال کی ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف جو سیاسی طبقات ہیں یا جو سیاست کے میدان میں اس وقت میٹر کرتے ہیں ان کو سبز باغ دکھانے کی کوشش جاری ہے، اور آپ پہ بھی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو کچھ گارنٹیز دی جائیں اور آپ کو بھی کوئی سبز باغ دکھائے جائیں اور آپ اس پہ ایگری کر جائیں۔ اب آپ اس دام میں پھنستے ہیں یا نہیں، ماضی آپ کے سامنے ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ معاملات چلائے جاتے ہیں، تو اس آسپیکٹ کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح جو چودھری برادران ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت پنجاب میں پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے ماضی پہ بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے ہیں، آپ کے ساتھ تو شاید نئے نئے ہیں، اور یہ مشہور بھی ہیں اپنے پرانے تعلقات کو نبھانے کے لیے۔ تو ان پہ بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی کہ کہیں عین موقع پر آپ کو ان سے نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب اگر ہم ممالک کی یہ جو تاریخیں بنتی ہیں ان کا مطالعہ کریں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایسا لیڈر
جو ملک کی بہتری کے لیے اصول وضع کرتا ہے اور پھر ان اصولوں کو حرز جان بنا لیتا ہے اور اب سختی سے ان اصولوں پر چمٹا رہتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہماری پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو بانی پاکستان اس ملک پر رہنمائی کے لیے بعض سنہری اصول دے کے گئے ہیں جو کہ تمام کے تمام تحریر شکل میں موجود ہیں۔ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ان اصولوں کو پڑھتا نہیں ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج بھی اگر آپ بانی پاکستان کے حکمرانی کے ان رہنما اصولوں کو جو میں نے ابھی شروع میں دہرائے بھی تھے ان کو اگر آپ حرز جان بنا لیں اور ان کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ کوششیں کریں اور یہ جو بھی آپ کو ورگلانے کی کوشش کریں، جو بھی آپ کو سبز باغ دکھانے کی کوشش کریں، اگر آپ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں گے تو یاد رکھیں آپ کو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، قدرت بھی آپ کا ساتھ دے گی، یہ عوام بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ گو آپ نے لاہور کے جلسہ میں ایک آدھ ایسی چیز کا ذکر بھی کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا جی مجھے کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ آخر دم تک اپنے اس اصول پر قائم رہیں گے کہ میں نے صرف وہ کرنا ہے جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے بہتر ہے یا اچھا ہے؟ تو پھر تو سب آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا۔ لیکن اگر کسی سٹیج پر آپ نے اپنے کسی کولیگ یا کسی رفقائے کار کی باتوں میں آ کر یا کسی اور کے چکمے میں آ کر اپنے ان اصولوں سے انحراف کرنا شروع کر دیا تو پھر کامیابی مشکوک ہو جائے گی۔ ہماری تو آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ چونکہ آپ ملک کے لیے ایک بہتر سوچ رکھتے ہیں، آپ میں چند اصول ہیں جرأت کے، خودداری کے، اور آپ اسی مقصد کے لیے جیسے بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستانی قوم کو دنیا کے نقشے پہ اور ایک عزت والی قوم بنانا چاہتا ہوں، تو اس لیے آپ کو مشورے بھی دیے جاتے ہیں اور آپ کی بات بھی آپ کے فیور میں کی جاتی ہے اور آپ کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو نیک مقاصد ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، یہ جو آپ نے مقاصد اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کو کامیاب کرے۔ آمین۔